السلام علیکم ناظرین، میں محمد مزمل ہوں۔ آپ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم دی نیشن پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کراچی اور حیدرآباد کی سیاست میں کچھ دنوں سے کافی کھلبلی نظر آ رہی ہے۔ کافی کچھ جماعت ہے جو کراچی کے اعتبار سے بڑی اہم سمجھی جاتی ہے، وہ ہے اوریجنل ایم کیو ایم۔ اوریجنل ایم کیو ایم وہ ہے جس کے بانی اور قائد جو ہے محترم الطاف حسین جناب ہیں۔ ان کی جو تنظیم ہے، جس طرح 2015 میں ان پہ پابندیاں لگی، مختلف پابندیاں لگی ان کی جماعت پہ اور ان کی تقریر اور تحریر پہ، اور ان کی جماعت کو، ان کے لوگوں کو سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کو منع کر دیا گیا۔ ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ شہری سندھ کے علاقوں میں، ان کی تمام ایکٹیویٹیز سیاسی ایکٹیویٹیز بند کر دی گئی، اور بہت سے کارکنان، بہت سے رہنما جو الطاف حسین کے ساتھ کھڑے رہے، الطاف حسین سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ بہت سارے مقدمات بنائے گئے۔ جنہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے جو لوگ حصہ بنے، جو اس الطاف حسین کو مائنس کرنے کے حصہ بنے، ان لوگوں کو ریلیف دیا گیا، ان کو سیاست کرنے کی اور سیاسی ایکٹیویٹیاں بحال رکھنے کی اجازت مل گئی۔ اب اتنے بڑے عرصے 15 سے آج 8 سال ہو گئے ہیں۔ 7 8 سال بعد پہلی مرتبہ ایم کیو ایم، اوریجنل ایم کیو ایم کو کچھ سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کی، یا کہہ لیں اجازت مل گئی بھی کہہ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ چلے ایک اعلانیہ اجازت نہیں ملی، مگر ایک اندر کی طرف سے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو اس طرح نہیں پکڑا جا رہا جیسے گزشتہ 7 8 سالوں سے ان کو سلوک کیا گیا۔ اگر ہم بات کریں اس ٹائم پہ جو کارکنان حراست میں گئے، ان کے بہت سارے کارکنان کے ساتھ جو کسٹڈی میں اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ معذوری کی حالت میں چلے گئے، کچھ کارکنان وہاں شہید بھی ہو گئے۔ اچھا، اب جو اوریجنل ایم کیو ایم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ حیدرآباد، کراچی میں کافی تیز ہو گئی ہیں۔ اب تمام ایکٹیویٹیز کو جو دیکھ رہے ہیں، وہ کون دیکھ رہے ہیں سیاسی ایکٹیویٹیز کو؟ کراچی، کیونکہ تمام اوریجنل ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ لندن میں مقیم ہے، وہ لندن میں سے آپریٹ کر رہی ہے، مگر پاکستان میں خاص طور پہ شہری سندھ کے علاقوں میں اس سسٹم کو کون چلا رہا ہے، کون آپریٹ کر رہا ہے؟ تو اس سسٹم کو تو جس طرح ایم کیو ایم پاکستان اردو بولنے والوں کا ہمیشہ دفاع کرتی رہے، اردو بولنے والوں کی پارٹی کہلائی ہے وہ، مگر اوریجنل ایم کیو ایم میں اس ٹائم پہ جو سیاسی ایکٹیو ہے وہ کوئی اردو بولنے والا نہیں ہے تو الطاف حسین کا وفا پرست، الطاف حسین سے بے انتہا محبت کرتا ہے، مگر اردو بولنے والا نہیں ہے۔ اس کا نام ہے نثار پنور صاحب، سندھی زبان بولنے والا ہے، اور اپنے قائد اور بانی الطاف حسین سے بے شمار محبت کرتا ہے، اور اس لحاظ سے اگر اس محبت کا اظہار اس نے ہر بار کیا ہے، وہ چاہے پریس کلب کے باہر احتجاج اپنا ریکارڈ کرائے ہو بانی اور قائد کے حق میں، یا وہ سندھ جو ہائی کورٹ ہے اس میں پٹیشن دائر کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نثار پنور صاحب بہت ایک جو ہے ایماندار رہنما ہے ایم کیو ایم پاکستان کے۔ تمام لوگوں نے جب منصب چنا تو نثار پنور صاحب نے اپنے قائد کو چنا۔ تمام جو وفا پرست کہلاتے تھے اس ٹائم کے، وہ بڑے بڑے دگج نام ہو، وہ خواجہ اظہار الحسن ہو، وہ وسیم اختر صاحب ہو، وہ خالد مقبول صدیقی ہو، وہ فاروق ستار ہو، جب انہوں نے منصب کو قائد کے سامنے ترجیح دی، اپنے قائد کو چھوڑ کے منصب کو پکڑا، تو وہاں نثار پنور نے کہا کہ مجھے منزل نہیں، رہنما چاہیے۔ دیکھیں، منزل تو مل ہی جاتی ہے، مگر بغیر رہنما کے منزل کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو پھر نثار پنور صاحب نے منزل حاصل کی اور رہنما حاصل کیا، منزل کی طرف نہیں گئے، کیونکہ بغیر رہنما کے وہ منزل نہیں ہوتی۔
بہرحال اب بات کرتے ہیں سیاسی ایکٹیویٹیز کی، تو نثار پانور صاحب حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہروں میں ہنگامی وزٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، تمام وفا پرستوں سے مل کے ان کو اپنے قائد، اپنے بانی کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے، جو سندھ اور پاکستان کی جو خستہ صورتحال ہے، اس میں سندھ کچھ زیادہ ہی جو ہے خستہ حال ہو چکا ہے۔ وہ اپنا قائد کا پیغام لے کے در در پہنچ رہے ہیں، اور آپ نے کا گزشتہ روز سے جو سندھ میں مقیم ہے اور سندھ کے دیگر شہروں میں وزٹ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں کو اپنے قائد اور اپنے بانی کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال اب کچھ لوگ ایسے بھی، ایک تو نثار پانور صاحب کی ہم بات کریں، وہ سیاسی ایکٹیویٹیوں میں مصروف ہیں، اور کچھ ایسے گمنام کارکن جو الطاف حسین سے محبت کرتے ہیں، الطاف حسین سے والیانہ ہم کہیں محبت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ انہوں نے مختلف جو حیدرآباد، کراچی کی تمام دیواریں رنگ دی ہیں، ہم کہیں الطاف حسین کے نام سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ مگر دیکھیں، ایز اے صحافی میں اس چیز کی کبھی سپورٹ نہیں کروں گا کہ آپ اپنے شہر کی دیواروں پہ وال چوکنگ کریں۔ میں اس کو ایک صحافی ہوتے ہوئے غلط سمجھتا ہوں۔ مگر دیکھیں، جب ایک پارٹی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، جب ایک پارٹی کو اپنا جو سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو وہ پھر جو ان کو ایزی جو پلیٹ فارم ملے گا، جو ایزی آسانی سے جو جگہ ملے گی اپنی بات کہنے کی، اپنی بات کا اظہار کرنے کی، تو ہر انسان وہی کرے گا، وہی پلیٹ فارم اپنائے گا جہاں سے بآسانی وہ یہ سب کر سکے۔ بہرحال اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی یہ وال چوکنگ کی، تو لوگ کہتے ہیں آپ وال چوکنگ کی حمایت کیوں کرتے ہیں، یہ ایک غلط عمل، بالکل غلط عمل ہے۔ مگر کس کو جب بولنے کی آزادی نہیں ہوگی، تو اس کے لیے بچتی شہر کی دیواریں ہی ہیں جہاں وہ اپنی بات کر سکتا ہے، لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ کراچی کے حوالے سے، عزیز آباد میں کے جو حوالے سے لوگوں نے بہت سارے سوال پوچھے، کیا 90 دوبارہ کھولا جا رہا ہے، کیا 90 میں دوبارہ بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین کے وہ آوازیں گونجیں گی، وہ کارکنان اسی طرح وہاں جا کے بیٹھ کے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے ہمارے پاس چند ماہ پہلے ایک خبر تھی کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم پاکستان تمام کراچی میں جو دفاتر ہیں وہ ان کے کلوز ہو جائیں گے۔ کچھ ایسی ہمیں افواہ ملی تھی کہ ان کی ڈیل بنی ہے، یہ جب رجیم چینج کا حصہ بنے تو یہ بھی ایک ڈیل کا حصہ تھا۔ جیسے یہ اتحاد ہوا ہے، کروانے والوں نے کروایا ہے، لوگ تو بولتے ہیں ہم تو بھائی سیاسی اپنے قوم کی مفاد میں ہیں، مگر قوم کی مفاد نہیں، دنیا کو پتہ ہے کس نے کروایا ہے یہ اتحاد۔ بہرحال ان کی یہ ڈیل ہوئی تھی کہ آپ کو ہم آپ کا تمام کراچی کے آپ نے دفاتر بند کر دینے ہیں، بشمول بہادر آباد آپ کا ایک ہی دفتر ہوگا، وہ دفتر ہوگا آپ کا 90 ایک تو خورشید میموریل ہال ہے جو الطاف حسین کا گھر ہے، ایک 90 ہے جو پارٹی کی جو ملکیت ہے، یعنی کہ پارٹی کی جو ملکیت ہے وہ جگہ ایم کیو ایم پاکستان کو اپنا سیاسی دفتر بنانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ مگر فی الحال اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ بات ضرور ہوئی تھی، کچھ سیاسی حلقوں میں یہ بات چلی تھی، اور اس کے بعد بہت سارے صحافیوں نے اس پہ بات کی تھی، اس ٹائم پہ ہم نے بھی بات کی تھی، مگر آج تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ بہرحال رہی بات وہ جو 90 کا دفتر ہے ایم کیو ایم لندن کو، مطلب اوریجنل ایم کیو ایم کو ملنا، وہ اس کی ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ شاید اپنے چینل پہ یہ بات کر رہے ہیں، اب واللہ عالم ان کے پاس کہاں سے یہ خبر ہے مجھے نہیں پتا، مگر آج تک جو میرے پاس خبر ہے تو ایسی کوئی ہوئی نہیں ہے۔ مگر اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا ایم کیو ایم کے لیے کچھ دروازے کھلے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ کچھ ہلکی سی ہی برف پگھلی ہے، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں جو سیاسی ایکٹیویٹیز نثار پانور صاحب کر رہے ہیں، نہیں تو ان کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازتیں اوریجنل ایم کیو ایم کے لوگوں کو
نہیں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ولاگ میں، اور ہر ولاگ انشاءاللہ خبر سے بھرا ہوگا اور حق و سچ سے بھرا ہوگا، اور انشاءاللہ اس پہ ہر بات پہ تبصرہ، خبر کے ساتھ ایک بہترین تبصرے کے ساتھ ہم ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور یہ تبصرہ ہمارا خبر کے اوپر پسند آ رہا ہے، تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اپنے دوست یاروں میں، رشتہ داروں میں، فیملی گروپ میں ایون کے سینڈ کریں، تاکہ یہ ہمارا پیغام ہر جگہ پہنچ سکے۔ اور آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں میرے دوسرے چینل کا لنک ہے، اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ جس طرح کی محبت آپ یہاں دکھاتے ہیں، اسی طرح کی محبت کی ضرورت وہاں بھی ہے۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ نگہبان۔